جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. قافلہ سفر جو جاری تھا، ایک جگہ قافلہ رکا. ان کے لیے اونٹ پر پالان، جس کو پالکی کہتے ہیں آج کی زبان میں، وہ رکھ دی جاتی تھی. جب قافلہ رکتا وہ پالکی اتار کے نیچے رکھ دی جاتی. فربہی کے لحاظ سے کہتے ہیں نا، جسم کا وزن وہ ام المومنین کا زیادہ نہیں تھا، پتہ نہیں چلتا تھا. قافلے کو کوچ کا حکم دیا. پالکی میں ام المومنین مومنوں کی ماں تشریف فرما نہیں تھی. پالکی صحابہ نے رکھ دی اور قافلہ روانہ ہو گیا. قافلہ والوں نے توجہ نہیں دی، چل پڑے. ام المومنین جو اس میں پالکی میں نہیں تھی، جب واپس وہاں آئیں تو دیکھا قافلہ نہیں تھا، وہیں بیٹھ گئیں جہاں پر قافلہ رکا تھا. حضرت صفوان صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی پیچھے تھی. وہ اپنا فاصلہ طے کر کے جب آئے کہ قافلے میں سے کوئی سامان گر گیا ہو، کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی اور بات ہو تو وہ پیچھے رکھے جاتے تھے. جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین بیٹھی ہوئی ہیں پردے میں. مسلمان کی عادت کیا تھی؟ کوئی جملہ کہتے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ام المومنین جو بیٹھی تھی ان پر کچھ تھوڑا سا نیند کا غلبہ، لیکن اس آواز سے چونک پڑی. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، آپ اس پر سوار ہو گئی. حضرت صفوان اس اونٹ کی مہار رسی تھامے آگے چلنے لگے، یہاں تک کہ لشکر تک پہنچ گئے. یہ واقعہ ہوا ٹوٹل جتنا آپ نے سنا. مدینہ منورہ میں جب خبر پہنچی تو منافق، کیا لفظ کہا میں نے؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر کلمہ ایمان کا مگر دل میں ایمان نہیں. وہ ہر وقت ٹو میں رہتے تھے، کسی طرح ان کو کوئی بات ہاتھ لگے وہ نبی پر اعتراض کریں، مسلمانوں پر. کلمہ پڑھتے تھے مگر مسلمانوں کے خیر خواہ اور دوست نہیں تھے، منافق تھے. بھئی ایک ہے مومن، اس کی زبان پر بھی ایمان، دل میں بھی ایمان. ایک ہے کافر، زبان پر بھی کفر، دل میں بھی کفر. مگر یہ منافق جو ہے، زبان پر ایمان کے کلمے مگر دل میں ایمان نہیں. ان کو جب یہ واقعہ سننے کو ملا، نہ پوچھا، نہ سمجھا، نہ غور کیا، فوراً تہمت لگا دی. تہمت عربی زبان کا لفظ ہے. کسی پر برائی کا ایسا دھبا یا ایسا الزام، آپ کے پاس بھلے اس کی تحقیق ہے یا نہیں ہے، تھوپ دیا. انہوں نے جو کچھ کہنا تھا کہا. کہتے ہیں نا بولنے والے کی زبان کس نے پکڑی ہے، بولتے چلے گئے. اب دھیان سے میری بات سنیے گا. نبی کی شرافت اور پاکیزگی لازمی ہے، خاندانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی. نبی ہر طرح بہتر ہوتا ہے. نبی ہر طرح اونچی آلودگی کا، گندگی کا، برائی کا کوئی تصور نبی کے ساتھ کیا جا سکتا نہیں.
مجھے کہنا پڑتا ہے لفظ، حالانکہ ضروری نہیں، آپ سمجھدار ہیں، معمولی سے معمولی بھی مثلا کہہ دینا کہ یا گند لگا ہوا ہے تمہارے کپڑے کو، ہم نبی کے لیے اس طرح بھی نہیں کہہ سکتے. یہ متفقہ فیصلہ میرا اکیلے کا نہیں، پوری امت کے علماء کا. کوئی نبی کے کپڑوں کو حقارت سے میلا کہہ دے کافر ہو جائے گا. میری آپ کی جوتی ہو، کوئی اس کو جتڑی کہہ دے تو کوئی فرق پڑے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتی کو کوئی جتڑی کہہ دے گا کافر ہو جائے گا. اتنا سخت مسئلہ ہے، کیونکہ ان کی ذات کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تعظیم سے ہوگی. نہیں سوچا منافقوں نے کس کی بیوی ہے، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں، تہمت لگا دی، گند پھیلا دیا. اور جی آپ کو پتا مسالے لگا کے بات کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ ارے تمہیں کیا پتا بھائی، تم کیا جانو بھائی. اس طرح بات کر کر کے انہوں نے جو چاہا آگے کہہ دیا. اللہ کی پناہ. کچھ سادہ دل مسلمان جو ان کی چال کو نہیں سمجھ سکے، وہ بھی ان کے کہنے میں آ گئے. بکواس کرنے والوں نے بکواس کی. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے کانوں میں بھی بات پڑ رہی تھی. آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی اذیت ہوئی ہوگی. بستر پر لگ گئیں، جس کو آپ بیمار ہونا کہتے ہیں. ام مستح، یہ حضرت ابو بکر کے ایک طرح سے پروردہ تھے. حضرت مستح ان کی اہلیہ کے ذریعے حضرت عائشہ کو خبریں ملتی تھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے اپنے گھر تشریف لے گئیں، ماں باپ کے ہاں، حضرت ابو بکر کے ہاں. اور اتنا روتی تھیں کہ غالباً بیان کے مطابق مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ سو بھی نہ سکی. یہاں دھیان سے سن لیں، بہت توجہ سے جتنے لوگ سن رہے ہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیتے، بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے سب کچھ، تسلی رکھو. اور دوسروں کو بھی کہہ دیتے خبردار کسی نے کوئی لفظ کہا. صحابہ ادب والے تھے، چپ ہو جاتے. مگر کوئی سوچنے والا دل میں سوچتا رہ جاتا کہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا، ڈانٹ دیا، چپ کرا دیا. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شک شبے کی کوئی نہ کوئی گرہ رہ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، امت کے لیے قانون، پوری دنیا کو پیغام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہتے ہو؟ منافق شور مچا رہے ہیں، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے اٹھ کر اپنے اپنے بیان دیے. کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت اور اپنے ایمان کا بیان کیا. یہ منافق جو ہیں یہ گندے ہیں، یہ شور مچا رہے ہیں، یہ غلط ہیں. حضرت عثمان غنی کا بیان مجھے بار بار یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکھی، فلائی کہتے ہیں مکھی، گندگی پہ بیٹھ جاتی ہے، اللہ نے اس مکھی کو اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کے کپڑوں پر بیٹھے. وہ مکھی جو گندگی پر بیٹھ جاتی ہے اس کو اجازت نہیں کہ آپ کے کپڑوں پر بیٹھے. کوئی بری عورت اللہ آپ کی بیوی کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ، سوچا نہیں جا سکتا. اچھا
اب میں جو آپ کو بات کرنے لگا ہوں نا، کیا توجہ سے سن لیں. منافقوں کا جو اصل وار تھا وہ حضرت عائشہ پر نہیں تھا، وہ نبی پر تھا. کس پر تھا؟ کہ نبی کی بیوی پاک ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے. تو الزام لگائیں گے ادھر، تو کیا مطلب کہ یہ اصلی اور سچے نبی نہیں. یہ وار تھا حضور کی نبوت پر. حضرت عائشہ کا نام لے کے وار حضور کی نبوت پر تھا. صحابہ نے جب بیان دیے، بخاری شریف جس کے پاس بھی ہو ابھی لے آئے، میں نکال کے دکھا دوں. حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا مجھے پتا ہے میری بیوی میں خیر کے سوا کچھ نہیں ہے، الا خیرہ کے الفاظ. واللہ سے میں جانتا ہوں میری بیوی میں خیر کے سوا اونچی کچھ نہیں. یہ بھی آپ کو پیغام، جو لوگ بیویوں پہ شک کرتے ہیں خام خواہ، ان کے لیے بھی پیغام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مگر حضرت عائشہ میں کہ گئی ہوئی تھی ادھر، شور مچا ہوا، کچھ سادہ لو صحابہ بھی ان کے چکر میں آ گئے، کہنے سننے میں آ گئے. کیونکہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، جب مسلسل شور مچایا جائے، سنتے 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 کچھ لوگ کہنے سننے میں آ جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں. زلیخا نے جب الزام ان پر لگایا، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نبی تھے، ان کی براءت بیان ہوئی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا واقعہ قرآن میں. حضرت مریم کے بارے میں جب لوگوں نے بات کی، حضرت عیسیٰ گود کے بچے تھے، گواہی دی یا نہیں دی؟ جریج راہب کا واقعہ الادب المفرد میں امام بخاری نے لکھا. پارسا آدمی تھا، کسی نے ان پر تہمت لگا دی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. واقعات موجود ہیں. میرے نبی کی پاک بی بی پر تہمت لگائی جا رہی ہے. اللہ چاہتا دودھ پیتے بچے گواہی دیتے، اللہ چاہتا بارش کے قطرے گواہی دیتے، اللہ چاہتا درختوں کے پتے گواہی دیتے، اللہ چاہتا ریت کے ذرے گواہی دیتے، اللہ چاہتا تو طرح طرح سے گواہی ہوتی. رب نے فرمایا محبوب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، یہ تیری نبوت کا مسئلہ ہے، میں رب ہو کر گواہی دوں گا، میں خود رب ہو کر گواہی دوں. 17 مسلسل آیتیں آگے آپ پڑھیں گے حضرت عائشہ کی شان میں بیان ہوئی ہے. رب نے گواہی دی. قیامت تک کے لیے کوئی بولنے والا بول نہیں سکتا. اعلی حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا. بنت صدیق آرام جانے نبی، سلام ہے نا مصطفیٰ جان رحمت. حضرت عائشہ کے لیے کیا شعر لکھا؟ بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو بکر کی وہ بیٹی جو میرے نبی کی جان کو آرام پہنچانے والی، یہ وہ عورت ہے جس کی صفائی رب نے بیان کی ہے. وہ مسلمانوں کی ماں، مومنوں کی ماں. اس واقعے کو افک کہتے ہیں، الف کاف، واقعہ افک. مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ، بیان ہوگی. میں نے صرف آپ کو اس واقعے کو دوبارہ سنایا تاکہ آپ کو سمجھ ہو. اس صورت میں جو احکام بیان کیے، اس کے لیے تو کہا گیا نا کہ عورتوں کو خاص طور پر یہ پڑھنی سکھاؤ، یہ سورہ نور، پتہ چلے ان کو.